اردو افسانہ اپنے آغاز سے تقریباً ایک صدی سے کچھ زائد زمانہ طے کر چکا ہے۔ اپنے اس طویل سفر میں اردو افسانے نے متعدد تحریک و رجحان کے اثرات قبول کیے، کچھ کے اثرات دیرپا ثابت ہوئے اور کچھ کے وقتی۔ ابتدا ہی میں حقیقت پسندی اور رومان پسندی سے ہم آمیز ہو کر افسانہ صحت مند روایات کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ انگارے کی اشاعت نے اردو افسانے میں انحراف کا پہلا بگل بجایا۔ خط مستقیم پر چلنے والے افسانے میں تغیر و تبدل کا لطیف جھونکا در آیا۔ اب ان موضوعات پر بھی افسانے لکھے جانے لگے جن پر قبل میں بات کرنا تک معیوب سمجھا جاتا تھا۔ نہ صرف مرد عورت کے رشتوں پر افسانے تحریر ہونے لگے بلکہ جنسیت بھی موضوع بننے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ ترقی پسند تحریک نے ادب کو اپنی گرفت میں لینا شروع کیا تو موضوعات کی فہرست بھی طویل ہونے لگی۔ اجتماعیت کے ساتھ ساتھ مقصدیت اور معاشرے کی تعمیر و تشکیل بھی موضوع کے تحت آنے لگی۔ سماج میں ایک نئی لہر پیدا ہوئی۔ اردو افسانے پر اس کے گہرے اثرات مرتسم ہوئے۔ ترقی پسند افسانے نے سماجی موضوعات مثلاً سیاسی بیداری، آزادی، امن، انقلاب، بھوک، افلاس، قحط، انسان دوستی، عالمی اخوت، بھائی چارہ و قومی یکجہتی، اتحاد و یگانگت، جاگیردارانہ نظام کا زوال وغیرہ کو نہ صرف اپنایا بلکہ عمدگی سے افسانہ کیا۔ پسماندہ طبقات خصوصاً حاشیائی کردار پر افسانے لکھ کر انہیں منظر عام پر لانے اور مین اسٹریم سے جوڑنے کا بامقصد عمل بھی ترقی پسند افسانے میں ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترقی پسندی کے تقریباً 25 برسوں 1936 تا 1960 میں اردو میں جو افسانے قلم بند ہوئے ان میں شاہکار افسانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ دوسرے لفظوں میں ترقی پسند افسانے کو اردو افسانے کا عہد زریں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں شاہکار افسانوں کی تعداد ہر عہد میں لکھے گئے افسانوں سے زیادہ ہے۔ جدید افسانے کا پس منظر۔ اردو کی بعض دوسری اصناف کی طرح افسانہ بھی مغربی ادب کی ہی دین ہے۔ جہاں تک اردو میں اس کی ابتدا کا سوال ہے، ہمارے ناقدین کا بڑا طبقہ پریم چند کے پہلے افسانہ نگار ہونے پر متفق ہے۔ ویسے افسانے کے نقوش 19ویں صدی کے اواخر میں واضح ہونے لگے تھے۔ یلدرم اور پریم چند سے قبل فیض الحسن، پیارے لال لاشوب، عبدالحلیم شرر، شوبرت لال ورمن، علی محمود بانکی پوری وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ان کی افسانہ نما تخلیقات دلگداز، اودھ پنچ، معارف، علی گڑھ منتھلی، خاتون، مخزن، الناظر، 20ویں صدی اور دوسرے رسائل میں شائع ہوتی رہی تھیں۔ پریم چند اور حقیقت پسند افسانہ نگار۔ پریم چند نے ایک بڑا کارنامہ کہانی کو زمین سے جوڑنے کا انجام دیا۔ انہوں نے اردو افسانے کو مافوق الفطرت عناصر، ناقابل یقین باتوں اور بیکار کی منظر نگاری سے نکال کر حقیقت کی سنگلاخ زمین پر لا کھڑا کیا، جہاں اس کا سامنا دن رات محنت کرتے مزدوروں، زمین کا سینہ چیر کر فصل اگاتے کسانوں، آفسوں میں اپنے کاموں میں مگن کلرکوں اور عام انسانوں سے ہوا۔ ان کے مسائل کو پریم چند نے بخوبی اپنے افسانوں میں جگہ دی، اور یہ سب اردو افسانے میں پہلی بار پریم چند نے کیا۔ شروع میں پریم چند پر بھی داستانی رنگ حاوی تھا، پھر بھی دوسروں کی بنسبت بہت کم۔ پریم چند کی حقیقت پسند تخلیقی قوت نے ان کے آخری ایام میں کفن جیسا معرکۃ العرا افسانہ اردو کو دیا۔ پریم چند کی حقیقت نگاری کی تقلید ان کے معاصرین اور بعد کے افسانہ نگاروں کے یہاں بخوبی ملتی ہے۔ اس سلسلے میں سدرشن، اعظم کریوی، علی عباس حسینی، راشد الخیری، خواجہ حسن نظامی، حامد اللہ افسر اور بعد میں حیات اللہ انصاری، سہیل عظیم آبادی، احمد ندیم قاسمی وغیرہ کے افسانے بطور مثال پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یلدرم اور رومانی افسانہ نگار۔ پریم چند کے حقیقت پسند رجحان کے متوازی اردو افسانے میں رومان پسند رجحان نے بھی فروغ پایا۔ رومان پسند رجحان کے بانی پریم چند کے ہمعصر سجاد حیدر یلدرم تھے۔ یلدرم اور پریم چند دونوں کی ولادت 1880 میں ہوئی۔ یلدرم نے پریم چند سے قبل افسانے میں قدم رکھا۔ انہوں نے 1900 سے افسانے لکھنے شروع کر دیے تھے۔ شروع میں انہوں نے ترجمے اور ماخوذ افسانوں پر زیادہ توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پریم چند سے قبل کئی مشہور افسانے تخلیق کرنے کے باوجود اردو افسانے کی تاریخ میں اولیت حاصل نہیں کی۔ یلدرم نے بہت بعد میں تبازات افسانے لکھنے شروع کیے۔ ان کا پہلا افسانہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ
معارف کے اگست 1900 میں شائع ہوا۔ ان کا یہ افسانہ انگریزی سے ترجمہ تھا اور انشائیہ نما افسانہ تھا۔ ان کا پہلا طبعزاد افسانہ 1906 میں احمد کے عنوان سے علی گڑھ منتھلی میں شائع ہوا۔ یلدرم کا پہلا افسانوی مجموعہ خیالستان 1908 میں منظر عام پر آیا۔ اس مجموعے میں دوست کا خط، اگر میں صحرا نشین ہوتا اور سیل زمانہ انشائیہ نما افسانے ہیں۔ خارستان و گلستان، صحبت ناجنس، نکاح ثانی اور سودائے سنگین ترکی افسانوں کے ترجمے ہیں۔ ایک افسانہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ انگریزی سے ترجمہ ہے، اور 5 افسانے چڑیا چڑے کی کہانی، حضرت دل کی سوانح عمری، ازدواج محبت، حکایات لیلا مجنوں اور غریب وطن طبعزاد افسانے ہیں۔ اردو افسانے میں رومانویت کا استعمال یلدرم کے معاصرین نیاز فتح پوری، مجنوں گورکھپوری، لام احمد، حجاب امتیاز علی، سلطان حیدر جوش، حکیم احمد شجاع، ایم اسلم، امتیاز علی تاج، نذر سجاد حیدر وغیرہ کے یہاں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ انگارے 1932 میں 4 افسانہ نگاروں کے 9 افسانوں اور 1 ڈرامے کا مجموعہ شائع ہوا۔ مجموعے کی اشاعت نے تہلکہ مچا دیا۔ مجموعے کے خلاف ادبی حلقوں میں باضابطہ تحریک شروع ہوئی۔ انگارے میں سجاد ظہیر کے 5 افسانے، نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دلاری، پھر یہ ہنگامہ، احمد علی کے 2 افسانے، بادل نہیں آتے اور مہاوٹوں کی ایک رات، رشید جہاں کا ایک افسانہ، دلی کی سیر، اور ایک ڈرامہ، پردے کے پیچھے، اور محمود الظفر کا ایک افسانہ، جواں مردی شامل ہے۔ ترقی پسند تحریک کے جن افسانوں نے فضا سازگار کی، ان میں پریم چند کا افسانہ کفن، پروفیسر مجیب کا افسانہ کیمیا گر، اختر حسین رائے پوری کا افسانہ محبت اور نفرت، اور نیاز فتح پوری کا افسانہ جنت کی حقیقت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ترقی پسند تحریک کا عہد 1936 سے تقسیم ہند سے قبل تک تھا۔ اس دور میں اردو افسانے میں نئی تاریخ رقم ہوئی، بے شمار اچھے افسانے تخلیق ہوئے۔ تحریک اپنے شباب پر تھی۔ افسانہ نگاروں نے نئی امنگوں اور کچھ کر گزرنے کے جذبے کے تحت اردو افسانے کو نیا رخ عطا کیا۔ اس عہد میں ہمارے افسانہ نگاروں کا بڑا طبقہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھا، لیکن ایک حلقہ ایسا بھی تھا جو اس تحریک سے وابستگی کے بغیر اردو افسانے کو سجانے سنوارنے میں مصروف تھا۔ اس حلقے میں سعادت حسن منٹو، غلام عباس، صدیقہ بیگم، قدرت اللہ شہاب، سہیل عظیم آبادی وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ غرض 1936 تا 1947 کی اس عہد میں مذکورہ بالا افسانہ نگاروں نے فنی اور فکری لحاظ سے ایسے معیاری فن پارے تخلیق کیے کہ اردو افسانے کا دامن وسیع ہوتا گیا۔ یہی وہ عہد ہے جس میں آنندی، کفن، باغی، لو ایک قصہ سنو، آخری کوشش، 2 فرلانگ لمبی سڑک، انداتا، گرجن کی ایک شام، اپنے دکھ مجھے دے دو، گرہن، نیا قانون، کالی شلوار، بو، میلہ گھومنی، چوتھی کا جوڑا اور کئی درجن ایسے افسانے تخلیق ہوئے جن کے دوش پر سوار اردو افسانہ ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا اور اس مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ کسی بھی دوسری زبان کی کہانی سے نظریں ملا سکتا تھا۔ یہ لمبا سفر افسانے نے بڑی کم مدت میں طے کیا، جو اردو افسانے کے خوش آئند مستقبل کی بشارت تھی۔ جدید اردو افسانہ۔ جب کوئی تحریک یا رجحان زمانے کے ساتھ ساتھ تغیر کو لبیک نہیں کہتا تو وہ زوال پذیر ہونے لگتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی تحریک کے وہ اوصاف جو اس کے عروج کا باعث ہوتے ہیں، یکسانیت کے باعث وہی تحریک کے زوال کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ترقی پسند افسانے کے بعض موضوعات اور رویے شدت پسندی کا شکار ہو کر بے رس ہوتے ہوتے اکتاہٹ پیدا کرنے لگے۔ معاشرے کی بات کرتے کرتے ترقی پسند افسانہ نعرے بازی اور پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا، جبکہ سماجی اور سیاسی اعتبار سے ملک تقسیم سے دوچار ہوا۔ تقسیم ملک کے بھیانک نتائج کے طور پر جو کچھ وقوع پذیر ہوا، اس کے بعد بھی ترقی پسندی اپنا وہی راگ الاپتی رہی، جبکہ نہ اجتماعیت رہی اور نہ معاشرہ۔ قتل و غارت گری، لوٹ مار، عصمتوں کے تار تار ہونے نے انسان کے اندر ایک ایسا خوف پیدا کر دیا کہ وہ تنہائی پسند ہوتا گیا۔ خارجیت کے حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے انسان اپنے داخل میں اترنے لگا۔ ایسے میں اردو افسانے میں جدیدیت نئی روشنی اور امکانات لیے داخل ہوئی۔
جدیدیت کے زیر اصل لکھا جانے والا افسانہ فطری طور پر آگے آیا۔ اس نے انسان کے داخلی کرب، ذہنی انتشار، خوف، عدم اعتماد کو محسوس کیا اور ایک رجحان کی شکل میں پھیلتا چلا گیا۔ جدید افسانہ ترقی پسند افسانے سے بغاوت نہیں، صحت مند انحراف ہے۔ ہمارے بعض ناقدین جدیدیت کو ترقی پسندی کے خلاف بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جدید افسانے کے پس منظر میں یہ بات زیادہ زور دے کر کہی جاتی ہے، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ جدید افسانہ ماقبل افسانے کے خلاف بغاوت نہیں بلکہ ایک انحراف ہے، ایسا انحراف جس میں اردو افسانے کو نئی راہوں اور نئی فضاؤں میں بلندیوں تک لے جانا، اردو افسانے کی عمارت کو مزید حسین و جمیل بنانا، بامانی اور گہرائی و گیرائی عطا کرنا تھا۔ ایسا قطعی نہیں کہ جدید اردو افسانہ روایت سے یکسر بغاوت ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو آج اردو افسانہ اپنی جڑوں کی طرف واپسی نہیں کرتا اور جدید افسانہ روایتی افسانے کی اساس پر آگے بڑھتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جدید افسانے نے ترقی پسند افسانے میں درآئی یکسانیت، نعرے بازی، بے جا مقصدیت اور خط مستقیم پر آنکھ موند کر چلنے کی عادت جیسی خامیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ علامتی نظام، تجریدیت، تجربات، دلکش اسلوب، نئے نئے موضوعات، حیات کے طے شدہ نظام سے انحراف، داخلیت، فرد کی عظمت، وجودیت، لا یعنیت جیسے عناصر سے اردو افسانے کو مملو کر کے اس کے دامن کو خاصا وسیع کیا۔ ان میں سے ہر ایک عنصر پر طویل گفتگو ہو سکتی ہے کہ ان میں بعض خود رجحان اور بعض رویے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اتنا تو تسلیم شدہ ہے کہ تجریدیت، وجودیت، علامت، لا یعنیت جیسے عناصر جدید اردو افسانے کی شناخت ہیں، اور ان سب کا ایک ہی موقف رہا ہے، یعنی معاشرے کی بجائے فرد کے داخلی کرب اور انتشار کو سمجھ کر اسے نئے تجربات اور حیات میں افسانہ کرنا، اور ایک خوف زدہ، عدم اعتماد اور تنہائی پسند شخص کی شناخت کے مسئلے کو موضوع بنانا۔ دراصل 1960 سے 1980 تک کا زمانہ ہند و پاک کے لیے سیاسی اور سماجی اعتبار سے ایک ایسا عہد ہے جس میں سب سے بڑا مسئلہ فرد کی شناخت کا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب تقسیم کے اثرات کی شکل میں خوف و دہشت کا مارا انسان بھیڑ اور جم غفیر کا حصہ بننے سے گریز کرتے ہوئے تنہائی میں خود کے وجود پر غور کرتا ہے تو اس کے اندر جذبہ خودی پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اعتماد کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف دونوں ممالک میں سیاسی افراتفری، جنگ و جدل، معاشی بحران، فوجی قوت مضبوط کرنے کے لیے ضروریات کی تخفیف، ایک طرف مارشل کا عذاب تو دوسری طرف ایمرجنسی کی جبریت، ان سب نے مل کر خود بخود وہ حالات پیدا کر دیے کہ انسان راز و نیاز، سرگوشی، اشارے کنائے میں گفتگو کرنے لگا۔ افسانے نے بھی علامتوں، تشبیہات و استعارات کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بالکل نئے قسم کا افسانہ ہمارے روبرو تھا، جو قاری کو ذہنی ورزش کی بھی دعوت دیتا ہے اور الفاظ کو نئے مفاہیم بھی عطا کرتا ہے۔ منظر اور پس منظر، حتیٰ کہ پیش منظر کے بارے میں بھی غور و فکر کی طرف مائل کرتا ہے۔ جدید افسانے نے یہ بھی ثابت کیا کہ افسانہ روایتی ڈھنگ، طریقے، انداز اور متعینہ فارم کے علاوہ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ علامتوں کی گہرائی، موضوعات کی بو قلمونی، اسلوب کے سحرکاری، تجربات کی روشنی، فہم و ادراک کی اعلیٰ سطح نے جدید اردو افسانے کی شکل میں اردو افسانے کو ایک عظیم تحفہ دیا۔ اس سے اردو افسانے کا کینوس وسیع اور موضوعات کا دائرہ پھیلا اور انسانی زندگی کی پیشکش کا نیا طریقہ سامنے آیا۔ جہاں تک جدید اردو افسانے کے موضوعات کا سوال ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس افسانے کی اہم شناخت اس کے موضوعات کی بو قلمونی ہے۔ اس عہد میں انسانی زندگی نے وہ تمام تر موضوعات سامنے آئے جن کا تعلق انسان کے ظاہر اور باطن سے تھا۔ انسان کی سوچ، فکر کی پرواز اور تصور میں بننے والے حولے بھی پیکریت میں ڈھلنے لگے۔ یوں تو اس عہد کے موضوعات کی ایک طویل فہرست مرتب کی جا سکتی ہے، مگر یہاں چند نمائندہ موضوعات کو میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا۔ شناخت کا مسئلہ، داخلی انتشار اور کرب، وجودیت، تنہائی، اقدار کی پامالی، تقسیم کا المیہ، ہجرت کے مسائل، اجنبیت، لا یعنیت، تشکیک، سیاسی جبر، عالمی سیاسی صورتحال، معاشی بحران، جنسی ناآسودگی، شخصیت کا بکھراؤ، استحصال،
زندگی کی بے معنویت، عصری حیثیت، ماضی کی بازیافت، انسانی نفسیات، اخلاقی و روحانی زوال، دیو مالائی عناصر، برہمی و احتجاج، بیگانگی، عدم تحفظ کا احساس وغیرہ ایسے موضوعات ہیں جن کا جدید افسانہ نگاروں نے استعمال عمدگی سے کیا۔ جدید اردو افسانے کے موضوعات کے تعلق سے ڈاکٹر رشید امجد اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، ہجرت کا دکھ افسانے میں ماضی کی بازیافت کا حوالہ بنا، لیکن سب سے اہم موضوع خوابوں کے ٹوٹنے کا المیہ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد چند ہی برسوں میں یہ احساس ہوا کہ جس مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی تھی وہ پورا نہیں ہو سکا، اور تقسیم کے بعد کوئی بڑی معاشرتی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ سماجی ناانصافی کی بدتر صورتیں سامنے آنے لگیں۔ 60 کی دہائی بے یقینی اور تشکیک کا زمانہ ہے، چنانچہ اس دور میں جو افسانہ لکھا گیا وہ خارج کے بجائے باطن کی غواصی کرتا ہے۔ اسے فرد کی کہانی کہا گیا۔ یہ کہانی دوسری ذات کی تلاش اور شناخت کا سفر ہے۔ ڈاکٹر رشید امجد نے جدید اردو افسانے کے عناصر اور موضوعات کا بہتر احاطہ کیا ہے۔ یہ وہی دور ہے جب سیاسی عدم استحکام اور اپنی قومی شناخت کو مستحکم کرنے کا زمانہ ہے۔ جدید افسانے کی اس عہد میں متعدد عمدہ اور معیاری افسانے تحریر ہوئے۔ وہ کوئی روشنی بلراج مینرا، زرد کتا، کچھوے، کشتی، آخری آدمی انتظار حسین، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، بازگوئی، بیجو کا سریندر پرکاش، کوپل، گائے، سنڈریلا انور سجاد، کہانی مجھے لکھتی ہے مکھی احمد ہمیش، تماشا محمد منشا یاد، کنواں بلراج کومل، تعقب کوڑھی کے منہ میں سور کی ہڈی قمر احسن، کالی بلی دیویندر اسر، لا الف لام میم کلام حیدری، خانے تہخانے، تج دو آخ تھو غیاث احمد گدی، افریت باشندے کایا پلٹ جوگندر پال، ٹھنڈا سورج، گندم کے گودام علی حیدر ملک، کچھوا اے خیام، گمشدہ لوگ، ریت کی دیوار مبین مرزا، بے ثمر عذاب، بگل والا ایک عام آدمی کا خواب رشید امجد، جب اس نے سنا، غیر علامتی کہانی احمد جاوید، مغل سرائے، گمشدہ کلمات جانکی بائی کی عرضی مرزا حامد بیگ، ہزار پایا سواری خالدہ حسین، وسکی اور پرندے کا گوشت احمد داؤد، سوئی کی نوک پر رکا لمحہ تماشا حسین الحق، بڑا کوڑا گھر شیشہ گھاٹ نیر مسعود، دھوپ کی مڈیر سورج پر بیٹھی مکھی مظہر الاسلام، نیم پلیٹ طارق شتاری، کوبڑ شوکت حیات، آسمان سے اترتی روٹیاں لکشمن ریکھا منظر کاظمی، مدار کا چاند محمود واجد، چاکر اسد محمد خان، سوکھی ٹہنیوں میں ٹکا ہوا سورج رتن سنگھ، خشک سمندر کی مچھلیاں رضوان احمد، کھلی آنکھ کے خواب احمد زین الدین، زرد موسم سے پہلے شمیم منظر، لاش گلنار آفریں، بے شناخت ناصر بغدادی، پشت پر رکھا آئینہ نصف بوجھ والا قلی انیس رفیع، خالی ہوا یہ دل فردوس حیدر، تیسرا وطن شہزاد منظر، تلوار کا موسم احمد یوسف، کیچوا بیچ کا ورق ظفر اوگانوی وغیرہ افسانے جدیدیت کے مختلف موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں اور اپنی حیت، فکر، تجرید اور تجربے کی وجہ سے اردو افسانے میں انفرادیت کے حامل ہیں۔ جدید اردو افسانہ قصہ پن کے بجائے اسلوب اور پیشکش پر زیادہ زور دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ معاملہ شدت اختیار کرتے کرتے اینٹی سٹوری تک جا پہنچتا ہے، جہاں کہانی پن کا زیادہ خیال نہ رکھتے ہوئے افسانہ آزاد فضاؤں میں آگے بڑھتا ہے۔ دراصل جدید افسانے میں جہاں علامت اور تجریدیت کی اہمیت ہے، وہیں اینٹی سٹوری کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ اینٹی سٹوری کے تعلق سے آج بھی غلط فہمیاں رائج ہیں۔ بعض ناقدین اس سے مراد ایسی کہانیوں سے لیتے ہیں جن میں قصہ پن نہ ہو یا جن میں افسانویت کا گزر نہ ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اینٹی سٹوری کا مطلب زبردستی اور بھرتی کی افسانویت سے گریز ہے۔ افسانیت کے مقابلے حیت، اسلوب اور پیشکش جدید افسانہ نگاروں کی نظر میں زیادہ اہم ہے۔ جدید اردو افسانہ 1960 سے شروع ہو کر تقریباً 15-20 برسوں تک ادبی دنیا پر چھایا رہا۔ بعد میں اس کی بعض خوبیاں ہی اس کے زوال کا سبب بنیں۔ علامتوں کا مبہم اور گنجلک ہونا، تجریدیت کے نام پر علم غلم تحریر اور تجربہ برائے تجربہ افسانہ کم
فلسفہ زیادہ ہوتا گیا۔ اسلوب کی ثقالت نے قصے پن کو اس قدر گہرا دفن کیا کہ ہوش مند قاری یہاں تک کہ ناقدین کی فہم و فراست کی رسائی بھی وہاں تک نہیں تھی۔ افسانے کا وصف خاص یعنی انسانی زندگی کی غمازی افسانے سے غائب ہو گئی۔ افسانہ تھا، انسان غائب ہو گیا۔ کرداروں کے نام پر وہ، میں، تو، مسٹر ایکس، وائی، زیڈ، الف، بے رہ گئے تھے۔ 2001 میں اپنی کتاب جدیدیت اور اردو افسانہ میں اسی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا، جدیدیت کے رجحان کا یہ عہد زیادہ طویل نہیں رہا۔ بہت ہی کم عرصے میں اس رجحان میں منفی رویوں کی آمد اتنی شدید ہو گئی کہ ایک ساتھ سارا منظرنامہ تبدیل ہونے لگا۔ علامتوں کا بیجا استعمال ابہام کی طرف جانے لگا۔ تمثیل کا گرداب قاری کو محصور کرنے لگا۔ خوبصورت نثر افسانے سے قصہ پن کو ہضم کر گئی۔ کہانیوں سے کردار ختم ہونے لگے۔ عرفان ذات افسانے کو ایسے خول میں بند کر گیا کہ عام قاری افسانے کی روح کے پاس بھی نہیں پہنچ پاتا تھا۔ افسانہ اپنے قاری سے دور ہوتا گیا۔ جدیدیت کے اس منفی رویے نے اردو ادب خصوصاً اردو افسانے کو خاصا نقصان پہنچایا۔ افسانوں میں زندگی اور انسانوں کی جگہ حیوان اور ما فوق الفطرت عناصر نے لے لی۔ اب گھڑیال، چھپکلی، مکھی، مگرمچھ، گرگٹ، بلی، کتا، مکڑی، سانپ، بچھو، مینڈک وغیرہ تو نظر آتے ہیں، لیکن انسان، اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کے تہوار، اس کے شادی بیاہ، رسم و رواج کا ذکر مفقود ہو گیا۔ جدیدیت کو عوامی سطح پر روشناس کرانے میں اردو افسانے کی کئی اہم رسائل شبخون، تحریک، آہنگ، اوراق، جواز، الفاظ اور شاعر میں کافی زمانے تک ایسے افسانے بھی شائع ہوئے جن سے جدیدیت کے منفی رجحان بھی عام ہوتے رہے۔ جدید افسانے میں در آنے والی شدت یعنی تجریدیت، علامت، اینٹی سٹوری وغیرہ کے استعمال میں بے احتیاطی، خود کو بہتر سمجھنے کا زوم جب زیادہ بڑھ گیا تو ہمارے وہی ناقدین جو کل تک جدید اردو افسانے کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، اب ان کا زاویہ نظر بدل گیا تھا۔ جدید افسانہ جو جدیدیت کے زیر اثر وجود میں آیا تھا، 70 کے بعد ہی زوال پذیر ہونے لگا تھا۔ 70 کے بعد ایک اور نسل سامنے آئی جس نے اردو افسانے کے گرتے معیار اور وقار کو از سر نو بحال کیا۔ افسانے میں کردار، پلاٹ اور قصہ بن کی واپسی ہوئی۔ موضوعاتی سطح پر بھی خاصا تغیر آیا اور اب افسانے میں زمینی حقیقتوں کا دور شروع ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ افسانے کا زمین سے جڑاؤ اور بیانیہ کی واپسی نے ایک بار پھر اردو افسانے کو پٹری پر لا دیا، لیکن اس افسانے کا اب نام تبدیل ہو گیا تھا۔ کسی نے سن 70 افسانہ کہا تو کسی نے انام نسل، کسی نے نیا افسانہ، اور پروفیسر گوپی چند نارنگ جیسے زمانہ شناس اور ماہر نباز وقت نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے اس افسانے کے ڈانڈے پوسٹ ماڈرن افسانے سے ملا دیے اور اس عہد کے افسانے کو مابعد جدید افسانے سے موسوم کیا۔ جدید افسانے میں بعض خامیاں در آئیں اور بیجا تجریدیت اور بے سر پیر کی علامتوں کے استعمال نے اسے حاشیے پر پہنچا دیا، لیکن مابعد جدید افسانے میں متعدد خامیوں کے باوجود آج تک ہم اسے چھوڑ نہیں پائے ہیں اور نہ ہی کوئی نئی صورتحال سامنے آئی ہے۔ لہٰذا جب تک اردو افسانے میں کسی نئی تحریک یا رجحان کی آمد نہیں ہوتی، ہم اسی مابعد جدید افسانے سے روبرو رہیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مابعد جدید افسانے اور جدید افسانے میں بہت زیادہ فرق نہیں۔ جدید اردو افسانے سے بعض نقصان دہ عوامل کے نکل جانے اور اس میں مزید عناصر کے شامل ہو جانے کے بعد وہ مزید نکھر کر سامنے آیا ہے۔ 80 کے بعد یا 90 کے بعد یا پھر 21ویں صدی میں جو افسانہ لکھا جا رہا ہے، کیا یہ جدید نہیں ہے؟ آج جدید افسانہ اپنی بہترین شکل و صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ 70 کے بعد یا 80 کے بعد وہ نئی نسل جو آج تک اسی نام سے موسوم ہے کہ افسانے کیا جدید نہیں ہیں؟ یقیناً یہ جدید افسانے کا نشاط الثانیہ ہے، جسے مابعد جدید افسانہ کہہ کر سوچی سمجھی اسکیم کے تحت حاشیے تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہاں میرا منشا نہ تو جدیدیت کے علمبرداروں کی بیجا حمایت کرنا ہے اور نہ ہی مابعد جدید نظریے کے بانیوں کی مخالفت، لیکن یہ سچ ہے کہ جدید اردو افسانہ اردو افسانے کی روایت میں ایک اضافے کی صورت داخل ہوا۔ ایک خاص مدت میں یہ ٹریک سے ادھر ادھر تو ہوا، لیکن بہت جلد ایک نئی انگڑائی کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ کیا علامتوں کا استعمال بالکل ختم ہو گیا ہے؟ کیا اسلوب کی سحرکاری اپنا رنگ کھو چکی ہے؟ کیا نئی صدی میں موضوعات کی بو قلمونی کو اردو افسانے نے اپنے اندر نہیں اتارا ہے؟
پرت در پرت کھلتی معنی کی سطحیں آج کے افسانے کا وصف نہیں ہے؟ ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ کیا ہمارے بعض افسانہ نگار سریندر پرکاش، بلراج ورما، نیّر مسعود، حسین الحق، عبدالصمد، مرزا حامد بیگ، طاہر نقوی، زین الدین احمد، مبین مرزا، جوگندر پال، رتن سنگھ، اقبال مجید، عابد سہیل، مشتاق اعظمی، انیس رفیع، شوکت حیات، طارق شتاری، انور قمر، سائرہ ہاشمی جیسے افسانہ نگاروں کے یہاں جدید افسانے کے دونوں رنگ نہیں پائے جاتے؟ سریندر پرکاش، اقبال مجید، نیّر مسعود، رتن سنگھ کے یہاں وقت کے ساتھ جو تغیر آیا وہ کیا تھا؟ یہ جدید اردو افسانے کی ہی پالشڈ شیپ ہے۔ مذکورہ بالا افسانہ نگاروں کے یہاں آج بھی علامتوں کا نظام موجود ہے۔ آج بھی ان کے افسانے ترقی پسند افسانے کی طرح سہل پسند یا سہل الفہم نہیں ہیں۔ راز و نیاز، سرگوشی اور ابہام تو افسانے کے حسن ہیں۔ ہاں، ان کی بہتات افسانے کو الجھا دیتی ہے، لیکن ان کے بغیر افسانہ نہ رہ کر خبر یا مضمون بن جاتا ہے۔ جہاں تک جدید اردو افسانے کے مسائل کا تعلق ہے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جدید افسانے کی بعض خوبیاں مثلاً علامت، تجرید، دلکش اسلوب، تجربات، موضوعات کا انوکھا پن وغیرہ کے غلط استعمال سے جدید افسانے میں متعدد مسائل سامنے آئے۔ سب سے بڑا مسئلہ ترسیل و ابلاغ کا ہی تھا۔ ترسیل دراصل کسی بھی فن پارے کی ریڑھ ہے۔ یہ ہر فن پارے میں الگ الگ سطح کی ہوتی ہے۔ ترسیل سے ہی کسی فن پارے کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کبھی علامت کا ابہام ترسیل میں معنی ہوتا ہے تو کہیں اسلوب کے سحرکاری میں قصہ دب کر رہ جاتا ہے، اور کبھی عجیب و غریب تجربات قاری کی فہم و ادراک سے پرے ہو جاتے ہیں۔ بعض موضوعات بھی ترسیل میں معنی ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جدید اردو افسانے کا سب سے بڑا مسئلہ ترسیل ہی ہے۔ اسی ترسیل کے باعث بعض بہت اچھے اور خوبصورت افسانے مثلاً سرنگ، جپیزان سریندر پرکاش، کھوپڑی انور عظیم، اسب کشت مات قمر احسن، عکس فنا اکرام باغ بھی ادب میں وہ مقبولیت حاصل نہیں کر پائے جس کے وہ حقدار تھے۔ میری نظر میں جدید اردو افسانے کا دوسرا اہم مسئلہ قرت ہے۔ دراصل یہ بات بعض جدید افسانوں پر منطبق ہوتی ہے کہ جن کی نثر میں تشبیہات و استعارے اور علامتوں کا قدم قدم پر استعمال ہوا ہے، انہیں عام قاری تو عام، بعض پڑھے لکھے قارئین بھی صحیح قرت نہیں کر پاتے ہیں، اور جدید تنقیدی تھیوری کے مطابق لفظ کے معنی تک رسائی میں قرت کا بڑا دخل ہے۔ قرت سے لفظوں کے معنی و مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں افسانے سے دلچسپی کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے افسانے افسانوی محفلوں اور نشستوں میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ جدید اردو افسانے کا عہد ہم 1960 سے 1980 تک مانتے ہیں۔ اس میں اختلاف بھی ہے۔ میرا معروضہ یہ ہے کہ جدید اردو افسانہ 1970 یا 1980 کے بعد ختم بالکل نہیں ہوا، بلکہ کچھ عرصے کی تطہیر و تقتیر کے بعد ایک نئے فلیور میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ جدید اردو افسانہ ہی ہے جس نے اردو افسانے کو اس قدر مضبوط و مستحکم بنایا اور بعض خوبیوں سے مزین کیا کہ 1970 کے بعد سے آج تک تقریباً 3 نسلوں کی ذہنی آبیاری کی اور افسانے میں ڈائیورسٹی پیدا کی۔ 1960 سے 1980 کے درمیان جدیدیت کے زیر اثر ضبط تحریر میں آنے والے افسانوں کے تعلق سے مجموعی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اردو افسانے کا منفرد اور اہم دور ہے۔ اس عہد کے افسانہ نگاروں نے علامت، تجرید، اساطیر اور نت نئے تجربات کا استعمال کر کے تقسیم کا المیہ، ہجرت کا کرب، فرد کی تنہائی، شناخت کا مسئلہ، بیگانگی، جنسی ناآسودگی، عدم تحفظ کا احساس، سیاسی جبر و استحصال، برہمی و احتجاج جیسے بے شمار موضوعات کو افسانے کے قالب میں بخوبی ڈھالا۔ وقتی طور پر اس افسانے پر ضرور بے یقینی، عدم اعتماد اور ترسیلی فقدان، ابہام کی کثافت کے بادل چھا گئے تھے، لیکن یہ ایک وقتی معاملہ تھا۔ ایک بار پھر جدید افسانے نے کروٹ بدلی ہے اور کئی نسلوں کو متاثر کرتے ہوئے موجودہ اردو افسانے کے خد و خال کے تعین اور اثبات میں مرکزی اور اہم کردار ادا کر رہا ہے۔